تب رسول پاک دستخط کنندوں کے حلقے سے نکل کر وہاں پہنچے جہاں باقی مسلمان ابھی تک گمسم بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں اٹھو، اپنے جانوروں کی قربانی دو اور اپنے سر منڈواؤ، مگر وہاں تو خاموشی اور افسردگی کا ڈیرا تھا، سب بت بنے، سب بے حس و حرکت۔ تب حضرت اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ بی بی ام سلمہ سے کہا، اے ام سلمہ، مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بی بی ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ فی الحال کسی سے کچھ نہ کہیں، بس آپ تو اپنا فریضہ بجا لائیں۔ تب حضرت خیمے سے نکلے، اپنے اس اونٹ کے پاس گئے جسے قربانی کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، اسے ذبح کیا اور بلند آواز سے کہا، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ آپ کی زبان مبارک سے اس کلمے کا نکلنا تھا کہ مجمع نے یکایک ایک جھرجھری لی، ہر شخص تڑپ کر اٹھا اور بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنے اپنے جانور کی طرف لپکا اور پوری فضا بسم اللہ، اللہ اکبر کے کلمے سے گونج گئی۔ پھر اسی تیزی سے انہوں نے اپنے سر منڈوائے، جس نے پورا سر نہیں منڈوایا اس نے تھوڑے سے بال ترشوائے اور رسم پوری کی، اور قافلہ واپس مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ اور حضرت عمر کے دل و دماغ میں ایک ہیجان برپا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت چپ چپ ہیں اور ان کی طرف سے کھچے کھچے ہیں۔ ان کی بے کلی اور بڑھ گئی، افسوس کرتے تھے اور کہتے تھے، اے عمر، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، تو نے رسول پاک کی بصیرت و حکمت پہ اعتبار نہیں کیا اور سوال کیے۔ اتنے میں سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز انہیں سنائی دی۔ وہ گھڑ سوار پیغام لے کر آیا تھا کہ چلو تمہیں رسول اللہ یاد کرتے ہیں۔ اس پیغام نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا، مگر جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے۔ حضرت عمر کی ساری تشویش اسی دم رفع ہو گئی۔ حضرت نے بتایا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی ہے اور اس وحی میں اس مہم کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہ جن مومنوں نے ببول کے سائے تلے بیعت کی ان سے خدا خوش ہے۔ رسول پاک مدینہ واپس آ چکے تھے۔ صلح حدیبیہ کی وجہ سے مسلمانوں میں جو افسردگی پھیلی تھی وہ دور ہو چکی تھی۔ اس باب میں وحی کے نزول نے انہیں ایک اطمینان عطا کیا تھا اور دلوں میں مسرت کی ایک لہر پیدا کر دی تھی، مگر صلح حدیبیہ اپنے ساتھ مسائل بھی لائی تھی۔ مکہ سے اچانک کوئی مسلمان بھاگ کھڑا ہوتا اور مدینہ آ کر دم لیتا اور اس کی آمد صلح حدیبیہ کے باعث ایک مسئلہ بن جاتی۔ ابو بصیر بنی ثقیف کا ایک نوجوان تھا جس کا گھرانہ طائف سے نکل کر مکہ میں آن بسا تھا اور بنی زہرہ کا حلیف بن گیا تھا۔ اس نوجوان نے اسلام قبول کیا اور اس کی پاداش میں اسے مقید کر لیا گیا، مگر اس نے کسی طور جان چھڑائی اور پیدل چل کر مدینہ پہنچا، اور وہ اس وقت مدینہ پہنچا جب حضرت کو حدیبیہ سے آئے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ ابو بصیر نے ادھر ابھی دم بھی نہیں لیا تھا کہ قریش کا قاصد پیچھے پیچھے آن دھمکا اور ابو بصیر کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ حضرت نے ابو بصیر سے وہی ارشاد فرمایا جو ابو جندل سے ارشاد فرمایا تھا اور اسے قاصد کے حوالے کر دیا۔ اب اصحاب نے بھی صلح نامے کی شرائط سے ذہنی مفاہمت کر لی تھی، سو جب قریش کا قاصد اور وہ آزاد کردہ غلام جو اس کے ہمراہ آیا تھا ابو بصیر کو لے کر چلے تو اصحاب نے اسے تسلی دی کہ اے ابو بصیر، غم مت کر، اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کرے گا۔ سبیل بہرحال پیدا ہوئی۔ ابو بصیر نے رستے میں کسی طریقے سے قاصد سے تلوار حاصل کر لی اور اسے قتل کر ڈالا۔ آزاد غلام نے یہ نقشہ دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ مدینہ پہنچ کر وہ سیدھا مسجد نبوی میں پہنچا اور حضرت کے قدموں پر گر پڑا۔ حضرت نے اسے دیکھا اور فرمایا، اس شخص پر کیا بیتی ہے کہ اس قدر دہلا ہوا ہے؟ اس شخص نے بیان کیا کہ کیا واردات گزری۔ اسی اثنا میں ابو بصیر بھی شمشیر بکف آن پہنچا اور یوں گویا ہوا، یا رسول اللہ، آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا اور معاہدے کی شرط پوری کر دی۔ آپ نے مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا، مگر اللہ نے مجھے ان سے رہائی دلا دی۔ اسی کے ساتھ اس نے تجویز پیش کی کہ مقتول کے ہتھیاروں اور اونٹ کو مال غنیمت سمجھا جائے اور شرع کے مطابق اس کی تقسیم کی جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد نے جن شرائط پر کاربند رہنے کا پیمان کیا تھا
ان کی پابندی نہیں کی۔ پھر آپ آزاد غلام سے مخاطب ہوئے، اے شخص ابو بصیر تیرے حوالے ہے، تو اسے لے کر ان لوگوں تک پہنچا دے جن کی طرف سے تو آیا ہے۔ وہ شخص یہ کلام سن کر پیلا پڑ گیا، یوں بولا، یا محمد، مجھے اپنی جان عزیز ہے، مجھ میں اتنا دم نہیں ہے کہ اسے قابو میں رکھ سکوں۔ حضرت نے تو اپنا حق ادا کر دیا، مگر قریش کا بھیجا ہوا آدمی ہی بودا نکلا۔ تب حضرت نے ابو بصیر سے فرمایا، عزیز تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا۔ ساتھ ہی فرمایا، اچھا ہوتا کہ کچھ دوسرے لوگ بھی اس کے ہمراہ نکل جاتے۔ حضرت عمر نے یہ فقرہ سنا اور گرہ میں باندھ لیا۔ ابو بصیر نے حضرت کی اجازت پائی اور بحر احمر کے ساحلی علاقے کی طرف نکل گیا۔ ادھر حضرت عمر نے حضرت کا ارشاد مکہ میں پھنسے ہوئے مسلمانوں تک پہنچا دیا، ساتھ ہی ابو بصیر کا پتہ بھی انہیں فراہم کر دیا۔ یہ پیغام ابو جندل تک بھی پہنچا، اور ابو جندل پر اب وہ سخت گیری نہیں تھی جو اس کے باپ نے اس کے ساتھ روا رکھی تھی۔ ابو جندل نے نئے سرپرستوں کی نرمی سے فائدہ اٹھایا اور چپکے سے مکہ سے نکل گیا اور سیدھا وہاں پہنچا جہاں ابو بصیر نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ کتنے ہی اور نوجوان کہ مسلمان ہونے کی پاداش میں سختیاں کھینچ رہے تھے، ایک ایک کر کے مکہ سے سٹک گئے اور ابو بصیر سے جا ملے۔ ان نوجوانوں نے ابو بصیر کو اپنا قائد تسلیم کیا اور ہر معاملے میں اس سے ہدایات لینے لگے۔ یہ نوجوان کم و بیش 70 کی تعداد میں تھے۔ رفتہ رفتہ وہ قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گئے۔ اصل میں ابو بصیر نے ساحلی راہ پر ایسے مقام پر ڈیرے ڈالے تھے جہاں سے قریش کے تجارتی قافلے شام کی سمت جاتے ہوئے گزرتے تھے۔ وہ کتنے مطمئن تھے کہ اب یہ شاہراہ ان کے لیے محفوظ ہے، ان کے قافلے بے خوف و خطر اس راہ سے گزر سکتے ہیں، مگر جلد ہی انہیں پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے۔ ابو بصیر کی سرکردگی میں ان نوجوانوں نے ان قافلوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ تب قریش نے چاروں ناچار حضرت کو ایک مراسلہ لکھا اور درخواست کی کہ ان بٹماروں کو اس راہ سے ہٹائیے، ان کے مدینہ میں جانے اور آپ کی جمعیت میں شامل ہونے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت نے ابو بصیر کو مطلع کیا کہ تم اب اپنے رفقا سمیت مدینے میں آ سکتے ہو۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، ان کا تو مقصود ہی یہی تھا، مگر ابو بصیر کی تقدیر میں مدینہ کی خوشبو گلیوں میں سانس لینا نہیں لکھا تھا۔ حضرت کا رقعہ ایسے وقت میں پہنچا جب وہ آخری دموں پر تھے، بستر بیماری پر پڑے پڑے انہوں نے رقعہ پڑھا، آنکھوں سے لگایا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ رفیقوں نے انہیں وہیں دفن کیا اور ساتھ ایک مسجد تعمیر کی، پھر وہاں سے ڈیرا اٹھایا اور مدینہ کی راہ لی۔ راہ میں خالد کے بھائی ولید کو بھی موت نے آن لیا۔ اس نے بھائی کے نام خط لکھا، اسے وصیت کی کہ میرے بھائی مسلمان ہو جا۔ یہ خط لکھ کر آخری فریضے سے فراغت پائی اور آنکھ بند کر لی۔ مکہ سے آنکھ بچا کر نکلنے والوں میں ایک خاتون صرف ایک تھی، یہ حضرت عثمان کی سوتیلی بہن ام کلثوم تھی۔ تب وہی نازل ہوئی جس میں رسول پاک کو ہدایت کی گئی تھی کہ کسی مسلمان خاتون کو قریش کے حوالے نہ کیا جائے۔ سو جب ام کلثوم کے دو بھائی کے سگے تھے انہیں واپس لینے کے لیے آئے تو حضرت نے اس بی بی کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، اور اہل قریش اس پر احتجاج بھی نہ کر سکے۔ کس منہ سے احتجاج کرتے؟ صلح نامے میں عورتوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ زید، زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف تینوں مسلمان آگے بڑھے اور اس بی بی سے رشتے کے خواستگار ہوئے۔ حضرت نے خاتون کو مشورہ دیا کہ تم زید سے رشتہ منظور کر لو۔ انہوں نے یہ مشورہ قبول کیا اور حضرت زید سے ان کی شادی ہو گئی۔ صلح حدیبیہ نے پوری فضا ہی بدل ڈالی تھی، جنگ و جدل کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مکہ اور مدینہ کے لوگ بے خوف و خطر ایک دوسرے سے مل جل سکتے تھے، آزادانہ تبادلہ خیال کر سکتے تھے، اور اس تبادلہ خیال میں اسلام کا تصور آہستہ آہستہ دلوں میں گھر کرتا جا رہا تھا۔ صلح کے بعد کے 2 برسوں میں مسلمانوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اب صلح حدیبیہ کی حکمت سمجھ میں آ رہی تھی اور اب واضح ہو رہا تھا
کہ وحی الہی میں اس مہم کو فتح مبین سے کیوں تعبیر کیا گیا تھا۔ صلح حدیبیہ سے چند ماہ پہلے کی یہ بات ہے کہ حبشہ سے عبداللہ ابن جہش کے انتقال کی خبر موصول ہوئی۔ عبداللہ ابن جہش اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ ہجرت کر کے حبشہ گئے تو تھوڑے عرصے بعد پھر اپنے سابقہ مذہب پر لوٹ گئے۔ اس سے ان کی بیوی ام حبیبہ کو بہت صدمہ ہوا۔ وہ نیک خاتون اسی طرح اسلام کی پیروکار رہیں۔ اپنے عیسائی شوہر کے انتقال کے بعد ایک شب انہوں نے خواب دیکھا کہ کسی نے انہیں ام المومنین کہہ کے مخاطب کیا۔ اس خواب کی تعبیر جلد ہی نکل آئی۔ وہ بی بی آن حضرت کے نکاح میں آئیں اور امہات المومنین میں شامل ہوئیں۔ شاہ نجاشی سے تو آن حضرت نے خط و کتابت کی ہی تھی، مگر اب وہ وقت آ گیا تھا کہ دنیا کے مختلف سلاطین کو دعوت اسلام دی جائے۔ آخر آپ نے خندق کھودتے ہوئے جو ایک روشنی دیکھی تھی اور اس روشنی میں قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائی دیے تھے اور یمن و مدائن روشن نظر آنے لگے تھے، تو اس کے کوئی تو معنی تھے۔ پہلا مراسلہ شہنشاہ فارس کسریٰ کو لکھا گیا۔ اس مراسلے میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور کسریٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ ادھر کسریٰ کو مختلف ذرائع سے یہ خبر مل چکی تھی کہ جزیرہ نمائے عرب میں ایک زبردست شخصیت نے ظہور کیا ہے جس نے اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسے کرید ہوئی کہ یہ کس قسم کی شخصیت ہے اور اس کے کیا عزائم ہیں۔ مراسلہ ملنے سے پہلے ہی کسریٰ نے آن حضرت کے متعلق کھوج لگانا شروع کر دیا۔ عامل یمن بازان اس علاقے میں اس کا نائب تھا۔ اسے احکامات بھیجے کہ عرب میں ظہور کرنے والی اس شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کر کے بھیجی جائیں۔ بازان نے فوراً 2 قاصد اس ہدایت کے ساتھ مدینے کی طرف دوڑائے کہ جاؤ اور اس شخصیت سے مل کر معلوم کرو کہ وہ کس قسم کی شخصیت ہیں اور ان کے کیا عزائم ہیں۔ یہ دونوں قاصد حضرت کے حضور اس رنگ سے پہنچے کہ ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں لمبی لمبی تھیں۔ حضرت کو ان کا یہ حلیہ ناگوار ہوا۔ پوچھا کہ تم نے کس کے حکم سے اپنا یہ حلیہ بنایا؟ انہوں نے جواب دیا، حاکم کے حکم سے۔ آپ نے فرمایا، میرے حاکم کا مجھے حکم یہ ہے کہ ریش بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج جاؤ، کل حاضر ہونا۔ اسی شب جبریل امین نازل ہوئے اور آپ کو یہ نوید سنائی کہ فارس میں بغاوت ہو گئی ہے، کسریٰ کو ہلاک کر دیا گیا، اس کی جگہ اس کا بیٹا تخت نشین ہے۔ سو جب دوسرے دن وہ قاصد آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی اطلاع دی اور فرمایا کہ اے یمن کی طرف سے آنے والو، والی یمن سے کہو کہ میرے دین اور میری سلطنت کی حدود کسریٰ کی سلطنت کی حدود سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہوں گی۔ سو اے کسریٰ کے نائب، تو اسلام قبول کر، میں تجھے یمن کا سلطان مقرر کروں گا۔ دونوں قاصد حیران و پریشان واپس گئے اور جو انہوں نے دیکھا اور سنا وہ بازان کے سامنے بیان کیا، اور بازان نے یوں کہا کہ اگر اس شخص نے کسریٰ کے بارے میں جو خبر سنائی ہے وہ صحیح نکلی تو ضرور وہ پیغمبر ہے، اور اس سے پہلے کہ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے اپنا قاصد فارس کی طرف بھیجے، ادھر سے قاصدان پہنچا۔ اس نے کسریٰ کے قتل کی خبر سنائی اور نئے شہنشاہ سے وفاداری کے پیمان کا تقاضا کیا۔ بازان نے قاصد کے تقاضے کا جواب یہ دیا کہ فوراً اسلام قبول کیا اور مدینہ اطلاع بھجوائی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت نے جواب میں یمن پر اس کی فرما روائی کی توثیق کر دی۔ حضرت کا مراسلہ مدائن اس وقت پہنچا جب کسریٰ قتل ہو چکا تھا۔ یہ مراسلہ اس کے جانشین کے حوالے کیا گیا۔ شہنشاہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ رقے کو پرزے پرزے کر دیا، اور جب حضرت نے یہ سنا تو یوں دعا کی کہ الہی اس کی سلطنت بھی اسی طرح پارا پارا ہو۔ ایک رقہ سلطنت روم کے قیصر ہرقل کو لکھا گیا، اس کا مضمون بھی وہی تھا۔ یہ رقہ عامل شام کے حوالے کیا گیا، پھر اسی مضمون کا رقہ فرما روائے مصر مقوقس کو روانہ کیا گیا۔ ادھر سلاطین عالم کو اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، ادھر یہودی اندر ہی اندر سازشوں میں مصروف تھے۔ ان دنوں ان کے بیچ ایک اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ یہ لوگ باقی سب حربے تو آزما چکے تھے، اب انہوں نے جادو
ٹوٹکے کا حربہ آزمایا۔ یہودیوں میں جادو کا علم عہد قدیم سے چلا آتا تھا۔ ان دنوں ان کے بیچ ایک شخص لابد تھا کہ جادو کے علم کا شناور تھا۔ اپنی بیٹیوں کو بھی اس نے جادو کی تعلیم دی، وہ بھی جادوگرنیاں اپنے علم میں کامل تھیں۔ ان جادوگرنیوں نے کسی جتن سے آن حضرت کے سر کے تھوڑے بال حاصل کیے اور باپ کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ اس جادوگر نے ایک بال لے کر اس میں 11 گرہیں لگائیں اور جادوگرنیوں نے ہر گرہ پر افسون پڑھ کر پھونکا۔ پھر اس جادوگر نے کہا، یہ بال کھجور کی ایک ٹہنی پر لپیٹ اور اسے ایک گہرے کنویں میں ڈال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جلد یہ احساس ہو گیا کہ ان کے ساتھ کوئی واردات گزری ہے۔ آپ کی حالت بگڑنے لگی تھی، کمزور بہت ہو گئے تھے، بھوک ختم ہو گئی تھی۔ آپ نے خدا سے شفا کے لیے دعا کی اور اسی شب آپ نے خواب میں دیکھا کہ 2 شخص آئے ہیں، ایک آپ کے سرہانے آ کر بیٹھا ہے، دوسرا پائنتی کی طرف بیٹھا ہے۔ پہلا دوسرے کو بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ واردات کیا گزری ہے۔ جب آپ جاگے تو جبریل امین نازل ہوئے، انہوں نے خواب کی توثیق کی۔ ان کے واسطے سے حضرت کو 2 صورتیں موصول ہوئیں۔ آپ نے حضرت علی کو بلا کر ہدایت کی کہ فلاں کنویں پر جا کر ان صورتوں کی تلاوت کرو۔ حضرت علی نے اس ہدایت پر عمل کیا۔ صورتوں کے اثر سے بال کی گرہیں کھلتی گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ہوتی گئی۔ شفا یاب ہونے کے بعد حضور نے حکم دیا کہ اس کنویں کو پاٹ دیا جائے، سو وہ کنواں پاٹ دیا گیا اور قریب ہی ایک دوسرا کنواں کھودا گیا۔ پھر آپ نے لابد کو طلب کیا اور اس سے اس باب میں جواب طلبی کی۔ لابد نے اعتراف کیا کہ اس نے جادو کیا تھا، عذر یہ پیش کیا کہ وہ رشوت کے لالچ میں آ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتراف سنا اور درگزر کیا۔ مدینہ سے ایک خبر سینہ بسینہ چلی اور مکہ تک پہنچی کہ مسلمان خیبر پر حملہ کرنے کا منصوبہ باندھ رہے ہیں۔ اہل قریش نے اس خبر کو افواہ جانا۔ خیبر کے قلعے تو ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے۔ اہل قریش نے خبر سنی اور ہنسی میں اڑا دی کہ بیچارے مٹھی بھر مسلمان خیبر والوں سے کیا کھا کر لڑیں گے۔ پھر ان کے ہاں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مسلمان کسی طرح اپنے اسلامی جوش میں آ کر خیبر پر حملہ کر دیں، پھر ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، مسلمانوں کا خود ہی قلع قمع ہو جائے گا۔ مگر یہ افواہ نہیں تھی، صحیح خبر تھی۔ اہل مکہ سے تو جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا، اس طرف سے فی الحال کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر شمال کی طرف سے ہر دم ایک کھٹکا لگا رہتا تھا۔ یہاں خیبر کا شہر آباد تھا کہ یہودیوں کا اڈا تھا اور اسلام کے خلاف سازشوں کا بہت بڑا مرکز۔ جنگ خندق میں انہوں نے براہ راست حصہ نہیں لیا تھا، مگر قریش کو اکسانے والے تو وہی تھے، اور انہی کے اثر و رسوخ کا یہ کرشمہ تھا کہ بنی غطفان اس جنگ میں اہل قریش کے حلیف بن گئے۔ حضرت نے یہودیوں کے تیور دیکھے، پوری صورتحال پر غور و فکر کیا اور طے کیا کہ اس خطرے کا سدباب کیا جائے اور کسی طور یہودیوں کی طاقت کو توڑا جائے۔ مگر خیبر تو یہودیوں کا ناقابل تسخیر مورچہ تھا۔ خود اہل خیبر کو اپنی طاقت پر اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے یہ ماننے ہی سے انکار کر دیا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کا خیال بھی دل میں لا سکتے ہیں۔ لیکن جب باوثوق ذرائع سے انہیں یہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ مدینہ میں واقعی حملے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے انگڑائی لی۔ ان کے سردار کنعانہ نے بنی غطفان سے مذاکرات کیے، پیشکش کی کہ جنگ میں تم ہمارا ساتھ دو، ہم تمہیں کھجوروں کی اس برس کی فصل کا نصف نظر کریں گے۔ اس پر معاملہ طے ہو گیا۔ بنی غطفان نے 4000 کا لشکر بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ اہل خیبر کا اپنا لشکر 10,000 پر مشتمل تھا۔ بنی غطفان کی کمک سے وہ 14,000 تک پہنچ گیا۔ ادھر مسلمانوں کی صف میں لے دے کر 1600 غازی تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزم میں اٹل تھے۔ کوچ کا حکم ہوا اور غازیوں کا یہ مختصر سا لشکر سروں پر کفن باندھ کر نکل کھڑا ہوا۔ غازیوں کا لشکر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت نے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔
پھر بنی اسلم کے ایک شخص ابن لکوا کو طلب کیا جو بہت خوشگلو تھے۔ آپ نے فرمایا، اے ابن لکوا، اپنے ناقے سے اتر اور ہدی خانوں کے جو گیت تجھے یاد ہیں ان میں سے کوئی گیت سنا۔ ابن لکوا نے اپنے خوشگوار لہن میں ایک نغمہ ہدی سنایا اور اس میں چند وہ کلمات بھی شامل کر دیے جو آن حضرت سے خندق کی لڑائی کے وقت کھدائی کرنے والے مسلمانوں نے سنے تھے۔ اے پاک پروردگار، تو نے ہی ہمیں صراط مستقیم دکھائی ہے، یہ تیرا ہی کرم ہے کہ ہم خیرات کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ جب ابن لکوا نغمہ سنا چکے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن لکوا، خدا تجھ پر رحمت کرے۔ اس کلمے کے سننے والے چونکے اور حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اچھا ہوتا کہ ہم تھوڑے دن اور اس کے نغموں سے ہزندوز ہو لیتے۔ بات یوں تھی کہ آن حضرت کا یہ کلمہ مسلمانوں کے تجربے کے حساب سے موت کی پیشگوئی کا حکم رکھتا تھا۔ پچھلے کتنے موقعوں پہ لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ جس کے بارے میں آن حضرت نے یہ کلمہ کہا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ خیر، تو کوچ پھر شروع ہو گیا۔ تیسرے دن شام ہوتے ہوتے یہ لشکر خیبر کے نواح میں جا پہنچا۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ ایسے موقع پہ مورچہ جمایا جائے کہ مورچہ بنی غطفان اور خیبر کے درمیان حائل ہو جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر آپ نے ایک آزمودہ کار کو رہبری کا فرض سونپا۔ اس کی ہدایات پر لشکر نے نقل و حرکت کی اور رات کی تاریکی میں ایک کشادہ میدان میں خیبر کی فصیلوں کے عین مقابل جا ڈٹا۔ وہ مہینے کی ابتدائی رات تھی، چاند ڈوب چکا تھا، چاروں طرف تاریکی کا ڈیرا تھا، تاریکی کا اور خاموشی کا۔ لشکر اتنا چپ چاپ یہاں پہنچا تھا کہ پتہ تک نہیں کھڑکا، اور غازیوں نے اتنی احتیاط برتی کہ جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو اذان سے بھی گریز کیا۔ صرف مرغے کی بانگ نے فجر کی نوید سنائی۔ جب آہستہ آہستہ اجالا پھیلا تو غازیوں نے دیکھا کہ سامنے ہرے بھرے کھیت لہلہاتے ہیں، کھجوروں کے جھنڈ ہیں اور بیچ میں بلند و بالا قلعے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر خیبر کے لوگ بے خبر تھے کہ رات کے اندھیرے میں وہاں کیا گل کھلا ہے۔ صبح منہ اندھیرے مزدور کسان روز کی طرح اپنی اپنی کدالیں اور ٹوکریاں لے کر کھیتوں کی طرف چلے۔ جب فصیل سے باہر آئے تو دیکھا کہ وہاں تو ایک لشکر نے مورچے جما رکھے ہیں۔ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور غل مچانا شروع کیا کہ مسلمان آ گئے، مسلمان آ گئے۔ یہودیوں کے اکابر کو جب یہ خبر ملی تو وہ فوراً سر جوڑ کر بیٹھے اور مشورے کرنے لگے کہ مسلمانوں سے کس طرح نمٹا جائے، مگر انہیں اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے قلعے اتنے مضبوط و مستحکم ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی یلغار ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بس ان کی یہی خود فریبی انہیں لے بیٹھی۔ انہوں نے متحدہ محاذ کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ہر قلعے کا اپنا مورچہ تھا۔ ادھر مسلمان اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے مگر وہ متحد اور منظم تھے۔ اس متحد اور منظم لشکر نے پہلے دن اس قلعے پر جو زیادہ نزدیک تھا حلہ بول دیا۔ ادھر سے صرف اسی قلعے کے لشکر نے ان کا مقابلہ کیا، دوسرے قلعوں سے کوئی ان کی کمک پر نہ آیا۔ وہ اپنی فصیلوں کے پیچھے بیٹھے رہے اور آنے والے مقابلے کے لیے تیاریوں میں مصروف رہے۔ یہودیوں کی اس روش سے اسلامی لشکر کے لیے ان کا مقابلہ آسان ہو گیا، مگر ایک نقصان بھی ہوا کہ جنگ لمبی کھنچ گئی۔ ایک قلعے کو فتح کرتے تو دوسرے قلعے کی طرف سے مزاحمت زور پکڑ جاتی، دوسرا قلعہ تسخیر کر لیتے تو تیسرا قلعہ سر اٹھاتا۔ خیبر کے تیر انداز نشانہ باز غضب کے تھے۔ مسلمانوں کو اس سے پہلے کسی جنگ میں ایسے ماہر تیر اندازوں سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ ان تیروں نے بہت مسلمانوں کو گھائل کیا۔ زخمیوں کی دیکھ بھال میں مسلمان خواتین پیش تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے بی بی ام سلمہ یہ خدمت انجام دینے کے لیے یہاں موجود تھیں۔ دوسری خواتین بھی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بی بی صفیہ تھیں اور ام ایمن، نصیبہ اور حضرت انس کی والدہ ام سلیم۔
غازیوں نے خیبر کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، مگر قلعوں تک پہنچنے اور انہیں تسخیر کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ 4 دن اسی عالم میں گزر گئے۔ 5ویں رات کو یہ واقعہ گزرا کہ حضرت عمر اپنے رفیقوں کے ساتھ پہرا دے رہے تھے کہ ایک مخبر پکڑا گیا۔ اس مخبر سے خیبر کے قلعوں کے بارے میں بہت ہی قیمتی معلومات حاصل ہوئیں۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ کون سا قلعہ ہے جس پر پہرا زیادہ سخت نہیں ہے، اور یہ کہ اس قلعے میں کون کون سے ہتھیار ہیں اور ان ہتھیاروں کا ذخیرہ کس جگہ ہے۔ ان معلومات کی بنیاد پر کئی قلعے بہت جلدی تسخیر ہو گئے، مگر وہ قلعے بھی تھے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے۔ ان میں سب سے بڑھ کر قلعہ نائم تھا۔ مسلمانوں نے کتنی مرتبہ اس پر یلغار کی، کوئی یلغار کامیاب نہ ہوئی۔ ہر مرتبہ مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس مرد جری کو علم دوں گا جسے اللہ اور اس کا رسول عزیز رکھتے ہیں۔ اللہ اس کے زور بازو سے ہمیں فتح سے ہمکنار کرے گا، اور وہ مرد جری ایسا نہیں کہ میدان جنگ میں پیٹھ دکھائے۔ اور دوسرے دن آپ نے علم حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور ان کے لیے فتح کی دعا کی۔ حضرت علی اپنے دستے کو لے کر آگے بڑھے اور دلیری کے ساتھ دشمن سے بھڑ گئے۔ اس دستے میں سب سے بڑھ کر حضرت زبیر تھے اور حضرت ابو دجانہ کہ اپنے سرخ امامے کے ساتھ سب سے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ یہ دونوں غازی جان توڑ کر لڑے اور دشمن پر بڑھ بڑھ کر حملے کیے۔ تب حضرت علی نے آخری اور قطعی حملہ کیا۔ حملہ ایسا بے پناہ تھا کہ یہودی لشکر کے قدم اکھڑ گئے، سر پر پاؤں رکھ کر ایسے بھاگے کہ قلعے کے اندر جا کر ہی دم لیا۔ اور تب حضرت علی نے قلعے کے پھاٹک پر ہلہ بولا۔ اہل قلعہ نے جلد ہی ہتھیار ڈال دیے، پھر بھی اتنا وقت ضرور لیا کہ کتنے ہی یہودی عقبی دروازے سے نکل کر دوسرے قلعوں میں پہنچ گئے۔ خیبر کے محصور قلعوں نے بنی غطفان کا کتنا انتظار کھینچا۔ اس قبیلے سے انہوں نے کتنی امیدیں باندھی تھیں، مگر ان کی تو کوئی سنگن نہیں مل رہی تھی۔ اور اب ہر لب پر یہ سوال تھا کہ بنی غطفان کہاں رہ گئے، اور کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ بنی غطفان نے اپنی طرف سے تو پیمان نبھانے کی کوشش کی تھی، 4000 کا لشکر لے کر خیبر کی طرف چلے تھے، مگر عجب ہوا کہ جب ایک دن سفر میں گزرا تو ایک ندا آئی، جانے آسمان سے آئی یا پاتال سے ابھری، مگر اتنی تیز تھی کہ پورے صحرا میں گونج گئی۔ ایک لمبی پکار، تمہارے قبیلے والے، تمہارے قبیلے والے، تمہارے قبیلے والے۔ اس پکار نے پورے لشکر کو دہلا دیا۔ ایک وسوسہ جاگا کہ شاید ان گھرانوں پر کوئی آفت ٹوٹ پڑی ہے، بس الٹے پیروں واپس ہو لیے، مگر وہاں جا کر دیکھا تو سب صحیح سلامت تھے۔ مگر ایک مرتبہ جب وہ واپس ہو گئے تو پھر ان کی ہمت جواب دے گئی، معاہدے کو طاق میں رکھا اور اطمینان سے گھروں میں بیٹھ گئے۔ ادھر اہل خیبر اپنے حلیفوں کی راہ دیکھتے دیکھتے تھک گئے اور آخر کے تئیں ان کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ قلعہ نائم ہتھیار ڈال چکا تھا، اب قلعہ زبیر مزاحمت کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ یہ قلعہ ایک اونچی چٹان پہ واقع تھا اور اس کے پھاٹکوں تک چڑھائی سخت کٹھن تھی۔ قلعہ نائم سے بچ نکلنے والے یہودی سورما اس قلعے میں جا پہنچے تھے اور مقابلے کے لیے کمریں کس رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا۔ اس کی تسخیر کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، مگر تیسرے دن یوں ہوا کہ کسی دوسرے قلعے سے نکل کر ایک یہودی چھپتا چھپاتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور پیشکش کی کہ اگر مجھے جان و مال کی امان دی جائے تو اس قلعے کی مزاحمت کا بھید بتاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جان و مال کی امان دی۔ تب اس یہودی نے یوں بیان کیا کہ اس قلعے کی تہ میں ایک چٹان ہے، چٹان کی تہ میں ایک چشمہ ہے کہ سدا ابلتا رہتا ہے، قلعے والوں نے اس تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنا رکھی ہیں، سو یوں قلعے میں پانی پہنچتا رہتا ہے۔ اگر اس چشمے کو مسدود کر دیا جائے تو قلعہ پانی کی رسد سے محروم ہو جائے گا، اس صورت میں قلعے والے ہتھیار ڈالیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چشمے کا آتا پتہ معلوم کر لیا۔ وہاں کھدائی کر کے چشمے کی راہ مسدود کر دی گئی۔ قلعے میں جب پانی کی فراہمی بند ہو گئی تو مرتا کیا نہ کرتا، قلعے والوں نے ہتھیار ڈال دیے۔
خیبر کے قلعے یوں تسخیر ہوتے چلے جا رہے تھے، قلعہ قاموس سب سے بڑھ کر سخت جان نکلا، سب قلعے گھٹنے ٹیک چکے تھے۔ یہ قلعہ بدستور چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ یہ قلعہ بنی کنانا کا تھا، اور یہ قبیلہ بنی نزیر کے قبیلوں میں سب سے زیادہ دولت مند اور سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس قبیلے کے کچھ لوگ یہاں کے پرانے باسی تھے، اور کچھ لوگ یثرب سے اجڑ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ کنانا خود یثرب سے اجڑ کر آنے والوں میں تھا، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بنی غطفان پر زیادہ بھروسہ کر رکھا تھا، اور جب ادھر سے ان کی آس ٹوٹی تو وہ حوصلہ ہار بیٹھے۔ قلعہ نائم سے بھاگ کر آنے والوں نے ان کا رہا سہا حوصلہ بھی ختم کر دیا۔ پھر یہ لوگ 14 دن کھینچ لے گئے۔ 14 دنوں کے بعد انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ کنانا نے صلح کا پیغام بھیجا۔ صلح اس پر ہوئی کہ کسی کی گردن نہیں ماری جائے گی۔ تب رسول پاک دستخط کنندوں کے حلقے سے نکل کر وہاں پہنچے جہاں باقی مسلمان ابھی تک گمسم بیٹھے تھے۔